بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سوال: ہم اپنے پیچھے کون سی جاگیر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کیا کیا ہے ہم نے اسلام کے لیے؟ دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر آخرت کو سنوارنا بہت مشکل ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کر پاتے۔ یہی کہانی ہے سیدہ نصیبہ ام عمارہ کی۔ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسروں سے بہت ہی مختلف کہانی ہے ان کی۔ جو باتیں آج بتانے والی ہوں انہیں یاد رکھیے گا کہ کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا جب تک آپ کچھ مختلف نہیں کرتے۔ انہیں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول پاک کے پاس آئیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آج بات سیرت مبارکہ پر نہیں بلکہ ان خاص نکات پر ہوگی جو بطور عورت میرے اور آپ کے لیے اہم ہیں۔ 74 لوگ مدینہ آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اسلام قبول کریں۔ ان 74 میں عورتیں کتنی تھیں؟ 2، صرف 2۔ فرق نہیں پڑتا کہ تعداد کتنی ہے، فرق پڑتا ہے آپ کے اعمال سے۔ تو ام عمارہ یعنی نصیبہ اور اسما یہ 2 خواتین تھیں جو اسلام قبول کرنے مدینہ سے آئیں۔ وہ آئیں کیونکہ انہیں ایک تاریخ لکھنی تھی، وہ تاریخ جس میں یہ یاد رکھا جائے کہ خواتین بھی ضرورت پڑنے پر مردوں کی طرح مضبوط بن سکتی ہیں۔ ان کا یقین انہیں جرأت مند بنا دیتا ہے اور وقت آنے پر انہوں نے اس بات کو ثابت کیا۔ چنانچہ وہ آئیں، اسلام قبول کیا اور مدینہ واپس چلی گئیں۔ ابھی تک انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر احد، کتنے سال بعد؟ تقریباً 5 یا 6 سال بعد، بدر کے بعد احد کے میدان میں۔ اور یہاں کیا ہوا؟ عام طور پر خواتین جب بھی جنگ میں ساتھ جاتی تھیں وہ کیا کرتی تھیں؟ پیچھے رہتی تھیں اور پیچھے رہ کر جنگجوؤں کی خدمت کیا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ یہی وہ کر رہی تھیں۔ اور اگر ان کی جگہ آج کی کوئی ماڈرن عورت ہوتی تو کہتی نہیں، میں پیچھے نہیں رہوں گی، نہیں، میں تو سامنے مردوں کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کروں گی، میں ان کے برابر ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ پیچھے رہیں۔ آگے کب آئیں؟ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ انتظار کیجئے، اللہ خود آپ کو سامنے لائے گا، خود سے مت کودیں کسی بھی معاملے میں۔ وہ اس لیے نہیں گئی تھیں کہ لوگ دیکھیں اور یاد کریں، رسول پاک تعریف کریں، یہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ پر نکلیں جیسے باقی خواتین نکلی تھیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے کچھ اور تیار کر رکھا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب مسلمان جیت رہے تھے وہ پیچھے تھیں، لیکن پھر اچانک سے سارے ساتھی بھاگنے لگے، مسلمان جنگ ہارنے لگے۔ بہت کم، کہا جاتا ہے کہ 10 سے بھی کم لوگ بچ گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن گئے، اور ان میں سے ایک تھیں نصیبہ، حضرت نصیبہ اور ان کا بیٹا۔ وہ اس کام کے لیے نہیں گئی تھیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا اور جب موقع ملا تو انہوں نے وہ کیا جو زیادہ تر لوگ نہیں کر پائے۔ ہوا کیا؟ کیونکہ وہ جنگجو کی حیثیت سے نہیں گئی تھیں، ان کے پاس زرہ نہیں تھی، وہ بھاگیں صرف اپنی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے۔ رسول اللہ ان کے پیچھے تھے۔ ایک فوجی جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا اس کے پاس زرہ تھی، تو رسول اللہ نے اس سے کہا کہ اگر تم لڑ نہیں رہے تو یہ زرہ مجھے دے دو۔ اس نے وہ زرہ دی، رسول اللہ نے وہ زرہ حضرت نصیبہ کو دی۔ یہاں ایک اور سبق ہے۔ جب
اللہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ نہ صرف آپ کے لیے موقع پیدا کر دیتا ہے بلکہ ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے بھلائی مانگیں، اسے حکم مت دیں، اسے طریقے مت بتائیں کہ مجھے اس طرح عطا کر یا اس طرح۔ خود سے راستے مت چنیں، یہ اللہ کا دین ہے، وہ خود آپ کو منتخب کرے گا جہاں چاہے گا اور جیسے چاہے گا۔ تو واپس بدر کے میدان میں آتے ہیں۔ نصیبہ کے 2 بیٹے تھے، حبیب اور عبداللہ۔ ان کا بیٹا حبیب بھاگتا ہوا آیا، اس کا ایک بازو زخمی تھا، خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ نے اس کو سنبھالا، ماں تک لائے۔ یعنی آپ محسوس کریں کہ جنگ جاری ہے، مات ہو رہی ہے، تباہی ہے۔ اس وقت جب لوگ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو پکڑا، اسے پٹی باندھی۔ ایک ماں کا بیٹا زخمی ہے، اسے پٹی باندھتی ہے اور کہتی ہے جاؤ جاؤ اور جا کر لڑو۔ اور اگر وہاں میں یا آپ ہوتی، واپس جاؤ اور جا کر لڑو۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا ام عمارہ جیسا آپ نے کیا۔ ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارا بیٹا زخمی تھا، ہر کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی اور ہوتا تو کہتا میرا بیٹا زخمی ہے، گھر چلا جا میرا بچہ۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر وہ دیکھتی ہیں کہ ایک جنگجو رسول اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ جنگجو نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایمان تھا۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر آپ گھبراتے نہیں ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ جنگجو گھوڑوں پر تھے، یہ زمین پر کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا لیکن اس کا وار ہالی گیا۔ نصیبہ واپس گھومی، اس کے گھوڑے پر وار کیا، وہ گھوڑا نیچے گر گیا اور وہ جنگجو بھی گر گیا اور نصیبہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ سیدہ نصیبہ۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جو تم نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک واحد عورت تھی بدر کے میدان میں۔ اس نے اس وقت رسول اللہ سے کیا کہا، سنیے، دعا کیجیے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے۔ جنگ کے دوران وہ کہتی ہے کہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے کہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ سن رہے ہیں آپ لوگ کہ جنگ کے درمیان بھی ان کا دھیان اپنی آخرت پر ہے، جنت پر، جہاں جانا ہے۔ ہمیں اس دنیا کے لیے کچھ نہیں کرنا، فرق نہیں پڑتا ہم کیسے نظر آتے ہیں، میرے پاس کیا کچھ ہے، میرے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ مقصد آخرت ہے۔ اس مقصد کے لیے اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں جیسے انہوں نے کیا۔ جاؤ، میں نے پٹی کر دی ہے، واپس جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی کہانی صرف ان کی جرت کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو خاص ان کے لیے اتری۔ ایک دن وہ رسول اللہ کے پاس آئیں کہ قرآن پاک میں سب کچھ احکامات، انعامات مردوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ اور یہاں سورۃ احزاب کی یہ آیت اتری جو آپ لوگ جانتے ہوں گے، والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصامعین والصامعات والحافظین فروجهم والحافظات وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا قرآن میں۔ ان کے بارے میں یہ ساری باتیں صرف ان کی جرت کی وجہ سے نہیں کی جا رہی، ان کے پاس جو تھا اس کی آج کے دور میں سخت ضرورت ہے، وہ ہے یقین، ایمان، ناقابل شکست یقین، بے خوف یقین، میں اللہ کی غلام ہوں، وہ جس حال میں بھی رکھے۔ اور پھر سورۃ فتح کی ایک آیت میں بھی حوالہ ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ راضی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو درخت کے نیچے پناہ دی،
وہ ان میں بھی شامل تھیں۔ یہ دوسری آیت ہے جس میں ان کا حوالہ ہے۔ اسے لکھتے ہوئے، تیار کرتے ہوئے میں رک گئی۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا میں اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیا میری اتنی اوقات بھی ہے کہ میں ایسا کہہ سکوں؟ لیکن نصیبہ کہہ سکتی تھیں، کیونکہ ان کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا۔ ان کا دوسرا بیٹا حبیب، جسے رسول اللہ نے اپنے دور میں نبوت کے دعوے دار مسیدہ کے پاس بھیجا بات کرنے کے لیے۔ مسیدہ نے حبیب سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ حبیب نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں؟ حبیب نے جواب دیا، نہیں۔ ہر بار وہ جب سوال کرتا، حبیب جواب نہ میں دیتا تو مسیدہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹتا چلا جاتا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ایک عرصے کے بعد جنگ یمامہ کے دوران، رسول اللہ کی وفات کے کافی عرصے کے بعد، میدان جنگ میں جب وہ دوبارہ لڑ رہی تھیں تو انہوں نے مسیدہ کو مرا ہوا دیکھا اور بولیں، الحمدللہ، اللہ نے آج میرے دل کو سکون دیا ہے کہ میں نے اس شخص کو مرا ہوا دیکھا۔ حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر باقاعدگی سے انہیں ملنے جایا کرتے تھے۔ آپ کو پہچان چاہیے، آپ کو اپنے حقوق چاہیے، آپ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو صرف باتیں نہیں، عمل کام آئیں گے۔ مشکل لگے گا، لیکن دین کے راستے پر چلنا پڑے گا، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، لوگوں کے منہ سے تعریف سننے کے لیے نہیں، اللہ کو متاثر کرنے کے لیے، اس دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ نصیبہ کی وفات ہجرت کے 13 سال بعد ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں ہوئی۔ کوئی بھی ان کے حلیے کے بارے میں بات نہیں کرتا، کوئی نہیں بات کرتا کہ وہ کیسی نظر آتی تھیں۔ یہاں پر اپنی بات کو اختتام دوں گی۔ کوئی نہیں جانتا ان کی رنگت کیسی تھی، ان کے بال کتنے لمبے تھے، ان کا وزن کتنا تھا، قد کاٹ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، لیکن بات کی جاتی ہے ان کی جرأت کی، ان کی قربانی کی، ان کے یقین کی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں ہیں؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.